السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں، بٹ شاید اب بھی آگے جا کے میں ٹھیک نہ رہوں۔ آج میں کوئی مذاق نہیں کرنے والی، نہ ہی کوئی فنی ویڈیو لے کے آ رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ جو ایکس رے ہے یہ ہماری مانو کا ہے، جیا کا، جو بیبی دینے والی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری ہنسی، میرا وہ شگل میلہ میری جیا پر پڑ سکتا ہے تو میں کبھی بھی اتنا نہ ہنستی، کبھی بھی کچھ بھی نہ کرتی۔ ہم ٹیرس کا دروازہ جتنی مرضی گرمی ہو ہم نہیں کھولتے، پراپر بند رہتا ہے، اور اگر ہم کبھی کھولیں نا تو ہم پراپر دھیان رکھتے ہیں کہ جیا کہیں جو ہے نا ٹیرس میں جا کے دیوار پہ نہ چلی جائے۔ اللہ کی طرف سے ہی کچھ ایسا ہونا تھا، یا پتہ نہیں کیا ہی سین ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس کو ہاسپٹل چھوڑ کے آئی ہوں۔ اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک اس کے حق میں بہتر کرے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کال آئی تھی کہ آپ نا ایک دفعہ جا کے ٹیرس میں نا دیکھ لیں کہ دروازہ آپ کا بند ہے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہاں ہمارا دروازہ بند ہے۔ نیچے والوں کی کال آئی تھی ہمیں نا، ساتھ ہی انہوں نے بولا کہ ایک دفعہ نا آپ اپنی بلی کو دیکھ لیں کہ آپ کی بلی گھر پہ ہی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ایک بلی نیچے گری ہوئی ہے۔ ہم نے جب اوپر سے دیکھا ہے نا میری چینخیں نکل گئی ہیں۔ میں نے موبائل پھینکا وہیں پہ اور بھاگتی ہوئی میں تیسری منزل سے نیچے گئی ہوں۔ وہاں پہ میری جیا ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے اس کے اندر سانس ہی نہیں بچی۔ میری جیا مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، جو دیکھ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مر گئی ہے، شاید اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ بٹ جب میں اس کے پاس گئی ہوں، اس نے مجھے دیکھا، جب میری آواز سنی ہے، میں نے بولا جیا میں ہوں، کیسے گر گئی ہو؟ تو وہ رونے لگ گئی ہے، بار بار میوں کر رہی تھی۔ تیسری منزل تک اس کی آوازیں چینخوں کی جا رہی تھی، اور فٹافٹ سے میں نے بھائی کو کال کی، پتہ نہیں کیسے ٹیرس میں وہ رہ گئی، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، بھائی جو وہ آج لیٹ گئے تھے کام پر، انہوں نے بولا میں نے نہیں جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ نیچے گری ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ نیچے نہیں تھی گری ہوئی اس ٹائم تک۔ ٹھیک ہے، 12:30 بجے ہمیں کال آئی ہے، اور بھائی کو میں نے فٹافٹ کال کی ہے، رضا کو کی ہے، میں نے کہا کام چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، ابھی خدا کا واسطہ گھر پہ پہنچو فٹافٹ سے، قیامت آ گئی ہے گھر پہ۔ تو جیا ہمارے پاس 2 ماہ کی تھی جب ہمارے پاس یہ نا میں نے اس کو اپنے پاس لایا تھا۔ تب سے میں بچوں کی طرح اس کو میں خود کھانا بھول جاؤں الگ بات ہے، میں نے کبھی جیا کو نہیں کھانا کے لیے ترسایا۔ ٹھیک ہے، میں اتنی محبت کرتی تھی اس سے، اتنی محبت کرتی بھی ہوں۔ ٹھیک ہے نا، ابھی جب میں اس کو ہاسپٹل، پھر بھائی آئے ہیں، میں اس کو ہاسپٹل لے کے گئی ہوں، ڈاکٹر نے بولا ہے ہمیں کہ اس کے نا ایکس رے وغیرہ، ڈاکٹر نے بولا کہ اس کے نا ایکس رے ہونا۔ پہلے ہم ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس نے جواب دے دیا کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، آپ نا دوسرے کینٹ والے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جاؤ۔ ہم فوراً سے وہاں سے کینٹ والے ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے، جہاں سے پہلے بھی ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا ہوا ہے۔ انہوں نے بولا کہ اس کے ایکس رے وغیرہ ہوں گی، اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیبی اس کی مومنٹ نہیں ہے، اور جیا کی جو ہے کہ وہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کی سرجری ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، ان مومنٹس پہ نا پیسوں کی بہت کمی ہوتی ہے، خدا کی قسم، ان حالاتوں میں اس وقت میں آ کے پتہ لگتا ہے کہ پیسہ کتنا ضروری ہے انسان کے لیے، کتنا ضروری ہے۔ ہم انسان ہے نا صبر کر جائیں گے، بٹ وہ جانور ہے، اس کو تکلیف ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسے لگی ہوئی تھی نا، بتا نہیں سکتی۔ مجھے اتنا رونا آ رہا ہے نا کہ مجھ سے کوئی اور ریکارڈنگ آج ہو ہی نہیں رہی، میرے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے، ہم سے کوئی اور ریکارڈنگ ہی نہیں ہو رہی، کچھ اور کہا ہی نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، میرے سے آج کچھ اور سوچا ہی نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے،
اس کی سرجری کے لیے ہمیں 15,000 کی ضرورت ہے، جس میں سے ہمارے پاس کچھ تو پیسوں کا رینج ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے نیبرز کو اتنا دے کہ کبھی ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے نیبرز بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ چلے کچھ پاس تھے، کچھ ہم نے ان سے ارینج کر لیے، کچھ رہ گئے۔ ابھی اس ٹائم ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بے شک ہمیں کوئی چیز سیل کرنی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، جو چیز اس ٹائم ہم سے جاتی ہے چلی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو تو کل کی ہی تھی، بٹ وائس ریکارڈنگ جو ہے نا آج کے دن میں کر رہی ہوں، جس دن یہ حادثہ ہوا ہے۔ اور ابھی ہم جو بھی کریں، جیسے بھی کریں، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں۔ کچھ پیسوں کا تو ارینج ہو گیا ہے، ہم اگین اب ہاسپٹل جانے لگے ہیں، کیونکہ جیا وہیں پہ ہے ابھی، انہوں نے اپنے پاس ہی داخل کر لیا۔ انہوں نے بولا آپ شام 6 بجے آ کے نا پھر سے چکر لگانا۔ ابھی وہ وہیں پہ ہے، تب تک کوشش کرتے ہیں، جو ہم سے ہو پاتا ہے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے کہ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ جیسی حالت ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ نہ ہو، اس کے بچوں کو کچھ نہ ہو، بٹ اس کے بچوں کی مومنٹ نہیں ہے، اور جیا کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس میں اتنا کہوں گی سب سے کہ پلیز یہ مت سوچنا کہ وہ جانور ہے، یہ سوچنا ہے کہ وہ میری دل کے کتنا قریب ہے۔ جتنی مجھے میرے ماں باپ سے محبت ہے نا، اتنی مجھے اس سے بھی ہے، میری اولاد کی طرح، میرے بچوں کی طرح۔ جتنی میں نے ہادی لوگوں سے محبت کی ہے، شاید اس سے بڑھ کے میں نے ہمیشہ جیا سے محبت کی ہے۔ میری ہمیشہ وفادار وہ رہی ہے۔ میں گھر میں نہیں ہوتی نا تو وہ کسی کے پاس نہیں جاتی، کھانا نہیں کھاتی، صرف اس وجہ سے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ میں گھر پہ آتی ہوں، مجھے کاٹتی ہے، غصہ دکھاتی ہے کہ یہ تم کیوں باہر گئی تھی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، میرے ساتھ سوتی تھی، آ کے میرے پاس رہتی تھی۔ اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہو، اللہ نہ کرے کبھی بھی اس کو کچھ ہو۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا نا، خدا کی قسم ساری زندگی میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی کہ میں نے اس کا دھیان نہیں رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں کیا نہیں کروں۔ دیکھو نا، اپنے اوپر اتنی بڑی مصیبت لے کے مجھے وہ خوشی دے گی ہے جس کا میں پتہ نہیں کتنے وقت سے انتظار کر رہی تھی، جس چینل پہ میں اتنی محنت کر رہی تھی، فائنلی اس پہ مجھے وہ 2 بٹن مل گئے ہیں، جس سے مجھے اب اندازہ ہو گیا کسی بھی وقت میرا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم مجھے وہ کامیابی مل سکتی ہے جس کے لیے میں اتنے وقت سے جو ہے کہ ویٹ کر رہی تھی۔ بٹ اس خوشی کا میں کیا کروں، جس خوشی میں میری جی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، آپ بے شک چینل کو لائک نہ کریں، سبسکرائب نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بٹ آج کی ویڈیو میں پلیز سبھی میری جیا کے لیے دل سے دعا کرنا، اللہ پاک کو اس کو صحت تندرستی دے۔ اوکے، اللہ حافظ۔